اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں پی ٹی آئی رہنما قاسم خان سوری پر حملہ۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سحری کے لیے ہوٹل میں تھے، نون لیگی غنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا، ہوٹل میں موجود افراد نے مار کر بھگا دیا، قاسم سوری کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب۔ مدینہ منورہ کے گورنر سے ملاقات۔ شہباز شریف کی مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نماز مغرب بھی ادا کی۔ وزیر اعظم کی اہم ملاقاتیں شیڈول۔ پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج ملنے کا امکان، ادھار تیل بھی ملے گا۔ کورونا کے دوران ملازمتوں سے فارغ ہونے والے پاکستانیوں کی بحالی بھی متوقع۔ ترکی کے صدر 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ امیر مکہ مکرمہ خالد الفیصل نے طیب اردوان کا جدہ پہنچنے پر استقبال کیا۔ دستور پاکستان پر عمل درآمد کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ آئین شکنی پر اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ صدر مملکت عارف الوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، قاسم سوری اور گورنر پنجاب شامل۔ وزارت قانون و انصاف اور داخلہ نے تیاری شروع کر دی۔ حکومت کا عید پر عوام کے لیے ریلیف۔ اگلے ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے نرخوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ مہنگائی کی ماری قوم پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، مریم اورنگ زیب۔ ایک اور دن گزر گیا، عدالتی حکم پر عمل نہ ہو سکا۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف نہ اٹھا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف لینے کی ہدایت کی تھی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری۔ صدر مملکت کے گورنر کو قانون پر عمل کا حکم۔ خط موصول ہونے کے بعد عمر سرفراز چیمہ کی آئینی ماہرین سے مشاورت۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کا بڑا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 مئی تک ملتوی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ایک بار پھر التوا کا شکار۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع۔ سینیٹر مصدق ملک نے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم کا قلمدان سنبھال لیا۔ امیر مقام وزیر اعظم کے مشیر برائے پولیٹیکل اینڈ پبلک افیئرز مقرر۔ اکیس رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل کا اعلان۔ وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل بھی شامل۔ کونسل ملکی معیشت کی بہتری اور گروتھ ریٹ میں اضافے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی۔ تحریک انصاف کا ملین مارچ کا فیصلہ۔ 20 لاکھ افراد کو اسلام آباد لانے کا ٹاسک۔ تیاریوں کے لیے کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس 9 مئی کو طلب۔ پوری قوم نے امپورٹڈ حکومت مسترد کر دی۔ عمران خان کا اجلاس سے خطاب۔ ملک میں رائج سودی نظام غیر شرعی قرار۔ انٹرسٹ ایکٹ 1839 اور سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین شریعت سے متصادم۔ 1 جون 2022 سے انٹرسٹ کی وصولی سے متعلق تمام شقیں بھی غیر شرعی ہوں گی۔ 19 سال بعد وفاقی شرعی عدالت کا بڑا فیصلہ۔ حکومت کو اندرونی اور بیرونی قرض سود سے پاک نظام کے تحت لینے کی ہدایت۔ اور سعودی عرب میں ہفتے کے روز شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم۔ ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کر دی۔ شہری چاند نظر آنے کی صورت میں قریبی عدالت کو آگاہ کریں، سعودی سپریم کورٹ کی ہدایت۔